Μεταδώστε την είδηση, όχι τον ιό. Spread the news, not the virus. Το Solidarity Now, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και το pod.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους σε podcast για να σε βοηθήσουν. Άκου από πού και πώς μπορείς να λάβεις βοήθεια αν αντιμετωπίζεις βίαιη συμπεριφορά στα Ουρντου. خبر پھیلائیں وائرس نہیں. سولیڈیرٹی ناؤ اب اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین اور port.gr پوڈ کاسٹوں کی ایک سیریز کے ذریعے آپ کی مدد کے لیے ان افواج میں شامل ہوں. اردو میں سنیں. اگر آپ پرتشدد روش کا سامنا کر رہے ہیں تو آپ کیسے اور کہاں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. خبر پھیلائیں وائرس نہیں. نئے کرونا وائرس کی ترسیل کو کم کرنے کی لڑائی میں ہم سب ایک ٹیم ہیں. ہم باخبر رہتے ہیں, احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں, ہم محفوظ رہتے ہیں اور ہم اپنے آپ آس پاس والوں کی حفاظت کرتے ہیں. قسط کا عنوان خود کو تشدد سے بچائیں. آپ کو محفوظ محسوس کرنے کا حق ہے. کیا آپ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ ان جگہ پر جہاں آپ رہ رہے ہیں, سڑک پر, کیمپ میں, کسی اپارٹمنٹ میں, خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں؟ کیا کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ کو پہلے ہی نقصان پہنچا ہے؟ کیا کوئی آپ کو کچھ کرنے پر مجبور کر رہا ہے جسے آپ نہیں چاہتے؟ کیا کوئی آپ کو گھر پر رہنے پر مجبور کر رہا ہے اور آپ کو رخصت نہیں کرنے دے رہا ہے؟ کیا آپ اکثر دوسروں کے ساتھ پیش آنے والے سلوک سے غمگین ہوتے ہیں؟ اگر آپ نے ان سوالوں میں سے کسی ایک کے جواب میں ہاں میں جواب دیا تو آپ کو کسی نہ کسی طرح کے تشدد کا سامنا ہو سکتا ہے. تشدد کی مختلف قسمیں ہیں. جسمانی تشدد ہوتا ہے جب کوئی آپ کو جسمانی طور پر تکلیف دیتا ہو. جنسی تشدد ہوتا ہے جب کوئی آپ پر جنسی حملہ کرتا ہے یا زبردستی کرتا ہے. معاشی تشدد ہوتا ہے جب کوئی آپ کو کھانا جیسے بنیادی چیزوں کے لیے رقم نہیں دیتا. معاشرتی تشدد ہوتا ہے جب کسی بچے کو اسکول جانے سے روکا جاتا ہے یا کسی بالغ کو کام کرنے سے روکا جاتا ہے. نفسیاتی تشدد ہوتا ہے جب کوئی آپ کی توہین کرتا ہے, آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے یا آپ کو رسوا کرتا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے تشدد ہوتا ہے آپ کے قریب رہنے والے افراد اور مثال کے طور پر جب کوئی دھمکی دیتا ہے کہ وہ آپ کی تصاویر شائع کر دیں گے. کوئی بھی شخص, خواتین, مرد, لڑکیاں, لڑکے اور LGBTQI افراد تشدد کا تجربہ کر سکتا ہے. وہ شاید اپنی زندگی میں یا ہر دن اس کا تجربہ کریں. یہ ایک ہی ہے, یہ اہم ہے, یہ تشدد ہے. یہ شریک حیات, آپ کے کسی رشتہ دار یا کسی ایسے شخص کی طرف سے ہو سکتی ہے جسے آپ ذاتی طور پر نہیں جانتے یا اقتدار میں کسی سے ہیں. تشدد, ڈپریشن, جسمانی چوٹیں, منشیات اور الکحل کا نقصان دہ استعمال, جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن, غیر حمل اور اسقاط حمل اور موت کا سبب بن سکتا ہے.
اگر آپ کو جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو کسی ہسپتال یا میڈیکل کلینک میں جائیں تاکہ یقینی بنائیں کہ آپ کو جن طبی امداد کی ضرورت ہوگی اسپتال کے معتدی امراض کے شعبہ کو مطلع کریں کہ آپ کو جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اگر ضرورت ہو تو واقعے سے 72 گھنٹوں یا 3 دن کے اندر ایکسپروسپوس پروفیکلکسس یا PEP ٹریٹمنٹ حاصل کریں۔ PEP ایک عارضی علاج ہے جو عصمت دری سے بچ جانے والوں کے لیے دستیاب ہے جو جنسی بیماریوں HIV، ایڈز یا ناپسندیدہ حمل سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ PEP کو جنسی تشدد سے بچنے والے تمام افراد کے لیے فراہم کی جانی چاہیے، چاہے آپ کے پاس صحت کا احاطہ ہو یا نہ ہو۔ تشدد کسی سے بھی ہو سکتا ہے، ہوشیار افراد میں، مضبوط لوگوں میں، ہر ایک متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ کبھی بھی آپ کی غلطی نہیں ہے۔ تشدد کا ارتکاب کرنے والے شخص ہمیشہ قصوروار ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک راستہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، خواہ کتنے بھی خراب حالات معمول ہوں۔ آپ کو تکلیف میں ہونے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، اگر آپ خود کو تشدد سے پاک کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہو تو آپ عمومی بلدیہ پولیس یا خاندانی منصوبہ بندی اور صنفی مساوات کے جنرل سیکریٹریٹ کے مشاورتی مراکز سے مدد لیں، یا دیوتیما جنسی مختلف تنظیموں سے پوچھ سکتے ہیں۔ جو کچھ ہوا ہے اس میں شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا اور کوئی آپ کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ آپ کو فوری طور پر مدد کی ضرورت ہو تو، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس کو مخاطب کریں، تو پولیس کو 100 پر فون کریں۔ اگر آپ بات نہیں کر سکتے تو پولیس کو SMS کریں۔ ایک SMS میں آپ کا نام اور رکنیت، پتہ اور ایمرجنسی کی قسم شامل ہے۔ مثال کے طور پر، میری جان کو خطرہ ہے۔ اگر آپ یونانی یا انگریزی نہیں بولتے ہیں تو ترجمے کے لیے درخواست استعمال کریں یا کسی مترجم سے رجوع کریں جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں۔ گھریلو تشدد کے معاملات میں جو شوہر اور بیوی کے مابین یا شراکت داروں کے مابین تشدد ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ ہیلنگ پولیس کا خواتین کی مدد کرنے کے لیے ایک خصوصی یونٹ ہے۔ کچھ مخصوص قسم کے تشدد پولیس کے دیگر مخصوص یونٹ بھی موجود ہیں، جیسے محکمہ انسداد اسمگلنگ، جو اس کی ہر ضرورت کی حمایت کرنے کے لیے دستیاب ہیں۔ 100 پر فون کر کے آپ پولیس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے اور آپ کو کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے اور آپ ایتھنز، تھیسالونیکی، لیسوس اور ساموس میں رہ رہے ہیں تو آپ فیس بک پر ان کے ہیلپ ڈیسک پر دیوتیما نامی تنظیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
जिससे आप हमें @diotima हेल्प डेस्क के नाम से पता या कॉल कर सकते हैं इन दर्ज झेल नंबरों पर। एथेंस के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप इस नंबर पर 2108816405 पर कॉल कर सकते हैं। थिसालोनिकी के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आप इस नंबर पर 2310534445 पर कॉल कर सकते हैं। लियोसोस के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आप इस नंबर पर 2251024730 पर कॉल कर सकते हैं। सोमोस के लिए सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आप इस नंबर पर 2273086271 पर कॉल कर सकते हैं। वो तमाम मुकामात जो अभी दर्ज थे वो व्हाट्सएप या वाइबर के ज़रिए खिदमात मुहैया करते हैं। एक बार जब आप कॉल करेंगे तो आपको व्हाट्सएप और वाइबर फ़ोन नंबर फराहम किए जाएंगे। डियोटीमा खिदमात मुकाम के लिहाज से अरबी, फ़ारसी, फ़्रांसी, सोरानी और तुर्की ज़बान में दस्तयाब हैं। अगर आप किसी कैंप में रह रहे हैं तो आप कैंप के इंचार्ज से या कैंप में काम करने वाले तिब्बी कारकुनों के डॉक्टर या नर्स से बात कर सकते हैं। अगर आप कहीं और रह रहे हैं और आपको मालूम नहीं है कि किसी से मुखातिब हों तो आप ख़ानदानी मनसूबा बंदी और सनफ़ी मसावात के जनरल सेक्रेटरीट की SOS हेल्प लाइन को 15900 पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और आपको बात करने के लिए मदद या किसी की ज़रूरत हो तो आप 1056 पर तंजीम को एक बच्चे की मुस्कुराहट कह सकते हैं। यूनानी कानून के मुताबिक हुक्काम से कैंप के ज़िम्मेदार शख्स डॉक्टर या नर्स या तंजीमों के पेशावर अफराद से जो कुछ भी आप कहते हैं वो खुफिया है और आपकी रज़ामंदी के बग़ैर इसे दायरा नहीं किया जाएगा। वो आपको यूनानी कानून के मुताबिक आपके इंतखाब के बारे में आगाह करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं और आपकी पसंद की हिमायत करेंगे। आप आगे का रास्ता मुंतखब करेंगे, आप फैसला करेंगे। आप जहाँ भी हों याद रखें कि आप तन्हा नहीं हैं और हमेशा रास्ता निकलता है। इंतज़ार मत करो, आपने काफ़ी इंतज़ार किया है। हम खौफ को फतह नहीं होने देंगे। महफूज रहें। Ήταν το Frequently Asked Questions for Migrants, ένα podcast του Solidarity Now σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και το pod.gr που δίνει χρήσιμες πληροφορίες σε πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στη χώρα μας. Βρείτε το podcast στην ιστοσελίδα του Solidarity Now, στο pod.gr, στην ιστοσελίδα της ύπατης αρμοστίας help.unhcr.org, Spotify, Apple Podcast ή όπου ακούς podcast από το κινητό σου. یہ تارکین وطن کے لیے اکثر پوچھے جانے والے سوالات تھے۔ ایک پوڈ کاسٹ سولیدارٹی ناؤ کے اشتراک سے UNHCR اور pod.gr جو یونان میں مقیم مہاجرین اور تارکین وطن
کو مفید معلومات فراہم کرتا ہے۔ سولیڈارٹی ناؤ کی ویب سائٹ پوڈ کاسٹ پر UNHCR کی ویب سائٹ help.unhcr.org اس پر ٹائپ، ایپل پوڈ کاسٹ پر یا جہاں بھی آپ اپنے موبائل فون سے پوڈ کاسٹ سنتے ہیں، پوڈ کاسٹ تلاش کریں۔